بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی، چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں، وہ ذرا بڑی تھی، یہ ان سے ذرا بڑی ہیں لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی۔ طٰ یہ پھر حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقا جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے۔ اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقا، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں، یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا الا یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، کہ جو عرش پر متمکن ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ وما تحت الثری، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات کو۔ اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات۔ اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے۔ اذ رأى نارا، رات، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا۔ دیکھا آگ ہے۔ رأى نارا فقال لأهله، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے۔ او اجد علی النار ہدی، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک رہے ہیں۔ فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں، مقدس میں، طویٰ میں ہو۔ وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے۔ فاستمع لما یوحی، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، دی اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم،
the infinite ego، وہ اللہ کی جو انا ہے، انائے کبیر، اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی پرستش کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو، ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کوشش کی ہو، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگرداں نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ عنہا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، واتبع ہواہ، وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردا، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصائی، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے، تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں لیتا ہوں، قال القها یا موسیٰ، فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاها، تو انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا، چلتا ہوا دوڑتا ہوا، قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے، وَلَّا مُدْبِرًا، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سو، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ برس نہیں ہوگا، اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید، آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے، تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے۔ قال رب اشرح لی صدری، یہ دعا بڑی اہم ہے اور ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرے ذرا سینے کو کھول دے اس کے لیے، اس کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے، ویسر لی امری، اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں لکنت ہے، اے پروردگار اس لکنت کو، اس عقدے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے، وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا، تو واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اپنے خاندان میں سے، ہارون اخی، اور خود اس سجسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے، اور اشرکہ فی امری، واشرکہ فی امری، اسے میرے اس کام میں شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے، کا تو خود جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، گرانٹڈ، your request granted، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا، جو درخواست کی، وہ سب ہم نے منظور کی۔
وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے. اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی. وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے. تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا. اب کہہ دیا تھا اقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو. فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا. یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے. لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے. اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. یا اللہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا. بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں. اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور اس ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اور اس نے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق. وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون. لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا. وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو. تصنع، تمہیں بنایا جائے، مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ. اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے. تصنع علی عینی، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو. اس تمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے. اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائے، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے. تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا. فرجعناک الی امک کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو. وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا. فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے، میرا فیصلہ لے کر آیا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے
یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے، الٹپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے۔ ثم جئتا علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ یہ صنعت ہی سے اصطناع باب افتعال، لیکن سواد کی مناسبت سے تیز ہے وہ توئے میں بدل گئی ہے۔ میں نے تمہیں تیار کیا ہے، خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے، اس لیے کہ مجھے تم سے ایک بڑا کام لینا ہے۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم، ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے۔ قالا ربنا نخاف ان یفرط علینا، انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے، بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یطغی یا ہم پر کوئی زیادتی کرے۔ قال لا تخافا، فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، ہر بات سنوں گا بھی، سنتا بھی ہوں، دیکھوں گا اور فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، صدق اللہ العظیم۔ تو اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے۔ ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت کا اتباع کریں۔ انا قد اوحی الینا، یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا۔ قال، اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی یہ دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہے، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے، اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے۔ بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے۔ تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آباء و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکی، ہماری نسلیں بیت چکی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی، جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں، لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں۔ جواب دیا علمھا، قال علمھا عند ربی،
ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا، جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی۔ علمھا عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف نوع جو ہے وہ نکال دی ہیں۔ کلو ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو، مویشی کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکانا سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہ دعا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے، دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا۔ ثُمَّ أَتَىٰ، اب وہ مقابلے میں آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو۔ فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر، علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبۃ منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، جو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو۔
فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم اپنے آپس میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکریٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوائے اس کے، یہ لازماً دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں۔ یہ اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، اٹس اے تھریٹ، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، مثلا امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القیٰ، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے۔ فاذا حبالهم وعصیهم، حبال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصیہم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہے یخیل الیہ، وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعی، کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شے انہوں نے دکھا دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقست و ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اس سے بتایا، وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فألقی السحرۃ سجدا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر۔ انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہوا، ایک چھوٹا ثابت ہوا۔ ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی۔ لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے۔ جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 100 برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں، لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی۔ چنانچہ فوراً فألقی السحرۃ سجدا، تو گر پڑے جادوگر جو ہے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم،
وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے، اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے؟ میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی، جیسے وہ امرأۃ العزیز کو فوراً چال سوجھ گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوجھ گئی۔ معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا گرو ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی، یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ ولاصلبنکم فی جذوع النخل، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سولی دے کر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ان قریب تم جان لوگے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل، یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں، وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے۔ قَالُوا لَن نُّرْسِلَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، بینات، روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے، اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو چاہے کر، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے، ہماری تکہ بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا؟ یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ۔ وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے، تو ما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں، واللہ خیر وابقیٰ، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی۔ ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن پہ ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔